کے فیصلہ میں کشتے پہ پہنچا. اس کے بعد ایک لمبا زمانہ تھا اور اس کے بعد یہ نور جس رات منتقل ہونے والا تھا یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہے. پیارے اسلام بھائیوں جب آپ کی ملاقات ہوئی اور وہ نور حضرت عبداللہ کی کشت سے نکل کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے اسلام بھائیوں شیلے میں ابھر میں پہنچا, آپ کے مبارک وطن میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے اسلام بھائیوں کہا اعلان کہا ایک اعلان کہا فرشتوں اکٹھے ہو جاؤ. تمام عرش پر پیارے اسلام بھائی فرشتے اکٹھے کر دیے گئے اور اکٹھے کرنے کے بعد پیارے اسلام بھائی رب نے فرمایا جس چیز کا بہت وقت سے ایک 90 عرصے سے انتظار تھا وہ آج نور و آمنہ کی پیارے اسلام بھائی اس میں پہنچ چکا ہے. اے فرشتوں تم سن لو اس کے بعد اب کوئی آخری معاملہ نہیں, یہ آخری گھڑی ہے, آخری ساعت ہے, اس لیے میں نے تم کو بلایا ہے. جیسے یہ آواز دی گئی پیارے اسلام بھائی سب اکٹھے ہو گئے, سب نے یہ اعلان کو سنا اور سننے کے بعد پیارے اسلام بھائی کہا کہ اے مولا یہ کون سا نور ہے؟ تو رب نے فرمایا یہ کوئی عام نور نہیں ہے, یہ میرے محبوب کا نور ہے جو کروڑوں برسوں تک میرے جلوت خاص میں رہا, میرے قرب خاص میں رہا. اور اس کے بعد جب میں نے چاہا کہ مجھے لوگ رب ہونا پہچانے, کہ لوگ مجھے جانے کے نامود ہوں, کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے خدا پہچانے, تب میں نے اپنے محبوب کا انتخاب کیا اور اس نور کو جو ہے ایک انسانی شکل میں جو ہے پہلے آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنا کر تیار کیا, پھر اس نور کو میں نے اس کے اندر رکھا اور یہ کچھ در کچھ چلا آیا. یہ آخری پشت ہے اور اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. پیارے اسلام بھائیو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے وطن میں پیارے اسلام بھائی نور محمدی جلوہ میں ہو چکا ہے. چند دن گزرے تھے, آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا پیارے اسلام بھائی انتقال ہو جاتا ہے, سر سے سایہ اٹھ جاتا ہے. فرشتوں نے کہا یا رب تعالیٰ یہ کیسا معاملہ ہے, یہ کیسا معاملہ ہے, تیرے محبوب کے والد گرامی کا جو ہے پہلے دن اپنے محبوب کے جو ہے سر سے سایہ اٹھا دیا. آخرکار کو اب یقین ہو گئے. رب نے فرمایا نہیں ان کی پرورش میں خود کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. آج کی تقریب اور اطمینان کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. رب نے جب یہ بات کہی اچھا میں اس کی اپنے محبوب کی پرورش خود کروں گا. اس کے بعد پیارے اسلام بھائی جب دنیا پر تشریف لائے ہیں تو سارا معاملہ بدل چکا ہے. اس کے بعد پیارے اسلام بھائی کیا ہوتا ہے, چند دن گزرے تھے کئی پیارے اسلام بھائی, اس کے بعد آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ پیارے اسلام بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی قبر مبارک پر پیارے اسلام بھائیو ملاقات کی گئی تھی, مطلب زیارت کی گئی تھی, پاکا خانی کی نسبت سے گئی تھی, لیکن کم برداشت نہ کر سکی پیارے اسلام بھائیو. آپ کا انتقال نہیں ہو گیا, آپ کی خادمہ کی مجھ سے کہا کہ میرے بیٹے سے سلام پہنچا دینا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ معاملات میں مصطفیٰ کے ساتھ ہو رہے ہیں. اب میرے مصطفیٰ آ جاتے ہیں پیارے اسلام بھائی مکے کی سرزمین پر ہیں, مگر پیارے اسلام بھائیو آپ کے دادا جان نے پرورش کی, اس کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے پیارے اسلام بھائیو آپ کی پرورش کی, لیکن آپ کے دادا جان کا بھی چند دن کے بعد انتقال ہو گیا. اس کے بعد پیارے اسلام بھائیو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کا ساتھ آپ کا پیارے اسلام بھائی دیتے رہے. اس کے بعد پیارے اسلام بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پیارے اسلام بھائیو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو تمام مومنوں کی ماں ہے پیارے اسلام بھائی کے ساتھ نکاح فرمایا, تو آپ کے جلوت میں آپ کی قربت میں ہر طریقے سے آپ کے ساتھ پیارے اسلام بھائی رہا کرتی تھی, لیکن پیارے اسلام بھائی ہر طریقے سے معاون کی مدد کرا کرتی تھی سرکار کے ساتھ, مگر پیارے اسلام بھائی کوئی دقت نہ تھی. لیکن پیارے اسلام بھائی ایک وقت کیا ہوتا ہے کہ اسی سال پیارے اسلام بھائی آپ کی پیارے اسلام بھائی ہمارے تمام مومنوں کی پیارے اسلام ماں کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت خدیجہ کبریٰ کا پیارے اسلام بھائی انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے کفار و مشرکین نے قید کر دیا, لگ بھگ 3 سال تک قید رکھا. پیارے اسلام بھائی کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں عمر اس وقت 47 سال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پیارے اسلام بھائی قید کیا گیا تھا, جب رہا کیا گیا مصطفیٰ کو تو آپ کی عمر 50 سال کی ہو چکی تھی. مگر پیارے اسلام بھائی اب سنیے میں بتانا چاہتا ہوں جیسے پیارے اسلام بھائی تمام اتنے غموں کے پہاڑ ٹوٹے, 3 سال تک آپ کے پیارے اسلام بھائی دربار کو بھی قید کیا گیا تھا, آپ کے عزیز و اقارب کو بھی قید کر کے رکھا گیا تھا. لیکن 3 سال کے بعد پیارے اسلام بھائی اب مصطفیٰ کے پیارے اسلام بھائی قید سے نکلے ہیں تو آپ کے ہمدردی کے لیے کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. فرشتوں نے کہا محبوب تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں پرورش کرنے والا ہوں, تیرا محبوب تو آج کیسے غموں میں مبتلا نظر آتا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں مبتلا تھے, تو مصطفیٰ علیہ السلام نے اس سال کو آپ کو حزن کا نام دیا, یعنی غموں کا سال. پیارے اسلام بھائیو جب یہ کام کہا میں مصطفیٰ نے یہ غموں کا سال ہے, کیونکہ آپ کا ساتھ دینے والی آپ کی شریک حیات کا بھی انتقال ہو چکا ہے. آپ کے والد گرامی کا پہلے ہی سایہ اٹھ چکا تھا, آپ کی والدہ کا سایہ بھی پہلے اٹھ چکا تھا. اب آپ کا ساتھ بھی پیارے اسلام بھائی کوئی نہیں تھا. مگر
प्यारे इस्लाम भाई इस तमाम पैगाम पे इमाम सरकार मुतला थे, तो सरकार ने उस साल को आमिर हुस्न के नाम से कम का साल कहा। और उसके बाद प्यारे इस्लाम भाई जब ये बात कही तो रब ने कहा तुम देखते जाओ मैं अपने महबूब के गम को किस तरीके से दूर करूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे इस्लाम भाइयों, प्यारे इस्लाम भाइयों, हिजरत से प्यारे इस्लाम भाई मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है प्यारे इस्लाम भाई कुछ दिनों पहले प्यारे इस्लाम भाइयों पता नहीं चाहता हूं प्यारे इस्लाम भाइयों, हिजरत से 2 साल कबल प्यारे इस्लाम भाइयों वो दिन था प्यारे इस्लाम भाई पीर का दिन था। इशा के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे इस्लाम भाई बहन यानी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला की सगी बहन उम्मे हानी के घर आप आराम फरमाते बाद नमाज इशा के बाद प्यारे इस्लाम भाइयों अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम भेजा, ए जिब्रील आओ और मेरे महबूब को मेरी बारगाह में बुलाकर लेकर आओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं बताने चाहता हूं जिब्रील अमीन ने कहा ऐ मौला तुझे इस रात में भेजा है, ये रात तो 27 रजब की रात है। कहा ये रात है रजब की 27 की शब है, बहुत तारीफ की वाली ढेर बड़ी रात है। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा जैसे जिब्रील अमीन प्यारे इस्लाम भाई को आना चाहते हैं तो जिब्रील अमीन ने कहा कि मैं तेरे अल्लाह तेरे महबूब की बारात को मैं लाऊं, ये मुझे गवारा नहीं इस तरीके से लाऊं। आपने अपने साथ प्यारे इस्लाम भाइयों प्यारे इस्लाम भाई उलुल अज़्म फरिश्ते जिन्हें कहा जाता है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को लिया, हजरत मीका अलैहिस्सलाम को लिया और हजरत मीका अलैहिस्सलाम के साथ 70,000 फरिश्ते थे। हजरत ईसा प्यारे इस्लाम भाई जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ 70,000 फरिश्ते थे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के साथ प्यारे इस्लाम भाई 70,000 फरिश्ते थे। और उसके बाद फरिश्तों को लिया और लेने के बाद जन्नत में पहुंचे और जन्नत में पहुंचने के बाद प्यारे इस्लाम भाइयों आपने बुराक का इंतखाब किया। प्यारे इस्लाम भाई बुराक बड़े खूबसूरत थे मगर प्यारे इस्लाम भाइयों एक बुराक लामी और पतला पुतला था जो एक तरफ कोने में खड़े होकर रो रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। जो उसने तवाना तंदुरुस्त प्यारे इस्लाम भाई बुराक थे वो नाच कर रहे थे, वो नाच ये कर रहे थे कि आज को हम सबसे खूबसूरत मुस्तफा की सवारी हम बनेंगे। मगर प्यारे इस्लाम भाई एक लागा पतला पुतला बुराक था मगर प्यारे इस्लाम भाई कोने में एक तरफ रो रहा था। जैसे जिब्रील अभी करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा है मुराद ये क्या हुआ है, आज पूरी दुनिया वाले जो जमीन वाले जो है खुशी का दिन मना रहे हैं, आसमानों पर फरिश्ते खुशी का दिन मना रहे हैं क्योंकि मुस्तफा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाने वाले हैं। तू गम में मुब्तला है। कहा बात दरअसल ये नहीं है मैं नबी का आशिक हूं, मेरा इश्क कुछ और तरीके का है। रब ने कहा है बुराक तू क्यों रोता है। कहा मौला मैं जानता हूं तू महबूब की बारात लेने के लिए भेजेगा तो अच्छा तवाना तंदुरुस्त अच्छा सा बुराक लेकर भेजेगा। आजकल शादी ब्याह का मामला होता है तो हम भी प्यारे इस्लाम भाई जाने के बाद कहते हैं बैंड वाले के साथ लोग बारात लेकर जाते हैं और प्यारे इस्लाम भाई कहते हैं कि प्यारे इस्लाम भाई घोड़े की सवारी रहेगी तो आप पहले कह रहे थे घोड़ा तंदुरुस्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सवारी अच्छी होना चाहिए वरना पैसे न दिए जाएंगे। इसी तरीके से प्यारे इस्लाम भाइयों मगर प्यारे इस्लाम भाई उस वक्त की बात हमारे से पेश करता है ऐ मौला बात दरअसल ये है कि मैं पतला दुबला नागर हूं और इनके सामने मैं जो देखता हूं खूबसूरती के एतबार से मैं कम खूबसूरत हूं और इसलिए मैं चाहता हूं कि काश मेरा भी नसीब होता कि मुस्तफा मुझ पर सवार हो जाते। कहा बात दरअसल ये हमने इरशाद फरमाया ऐ जिब्रील अमीन दोस्तों बात दरअसल ये है कि तुम जो है मैं अपनी बारगाह में अपने चाहने वालों को मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। मैं खूबसूरती को नहीं देखता बल्कि दिल की खूबसूरतों को देखता हूं। दिल जिसके खूबसूरत होते हैं मैं उसको चुना करता हूं। अलबत्ता आज कोई दूसरा बुराक बुरा बनाकर ना ले जाएगा मेरे महबूब की सवारी के लिए बल्कि इसी पत्ते को बुराक लेकर जाएगा। अल्लाह ने किया जिब्रील अमीन ने तैयार किया बुराक। अब जन्नत से प्यारे इस्लाम भाई मिशन लेने लगे। मिशन समझते हैं ना जो रोशनी के लिए प्यारे इस्लाम भाई मिशन अपने हाथों पर रखे कंधों पर रखकर सबसे रात को उड़ाने के लिए यानी कि ऐसा गैस लेकर समझिए इसको मिशन कहते हैं। इस तरीके की जन्नत से मिशन ले और लेने के बाद प्यारे इस्लाम भाई चलने लगे। अल्लाह ने बताया ऐ जिब्रील तुम ये क्या कर रहे हो। कहा ऐ मौला बात दरअसल ये है तेरे महबूब की बारात लाई जाए। आज की रात 27 रजब की रात है और इतनी तारीखी वाली रात है तेरे महबूब की बारात अंधेरे में लाई जाए जिब्रील को गवारा नहीं है मौला, इसलिए मैं जो है इंतजाम कर रहा हूं रोशनी का। कहा तुम्हें मालूम नहीं जाओ जमीन के हिस्से पर पहुंचो जब मेरे महबूब को दूल्हा बनाकर तैयार कर लेना तो मैंने अपनी सिफत गैरत के अपने महबूब के नकाब के चेहरे पर डाल रखे हैं वो 70,000 नकाब डाल रखे हैं। एक नकाब को दूल्हा बनकर मेरा महबूब तैयार हो जाए तो एक नकाब उठा देना जमीन से लेकर आसमान तक रोशनी हो। तो मैंने जो है ऐसे ही मालिक न बनाया है अपना महबूब, मैंने अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दे उसके चेहरे पर डाल रखे हैं। जब मेरा महबूब दूल्हा बनकर तैयार हो जाए एक पर्दा उड़ा देना जमीन से आसमान तक रोशनी हो जाएगी। मैं पूछता हूं अल्लाह अकबर कबीरा जब एक पर्दे का ये आलम है जो 70,000 अल्लाह ताला ने अपनी हजरत सिफत के पर्दे डाल रखे हैं उन पर पर्दों का मुझलकों का क्या आवाज होगा कि रब जाने या प्यारे इस्लाम भाई उसके बाद दूल्हा बनाकर तैयार करने के लिए जब जमीन पर आते हैं आने के बाद सरकार आराम फरमा रही है
مگر پیارے اسلام بھائی جیسے قریب پہنچے اور قریب پہنچنے کے بعد دیکھا کہ پیاسا میں دروازہ بند ہے، آپ نے پیاسا میں چھت کو چاپ کیا، پھاڑا اور تشریف لے آئے، دیکھا کہ محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ام ہانی گھر پیاسا میں پہنچے، پہنچنے کے بعد دیکھیے یہ ہوتا ادب و احترام مصطفیٰ علیہ السلام کا، جو تمام فرشتوں میں جو سب سے افضل و اعلیٰ فرشتے جبریل امین ہیں، وہ اگر سوچتے ہیں اگر میں محبوب کو جگاتا ہوں تو محبوب کی بات میں گستاخی ہوگی، البتہ میں کیا کروں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبریل امین سے عقیدہ ہو، حضرت جبریل امین نے کہا بھائیو اپنی کافوری آنکھوں کو مصطفیٰ کے طلبوں سے مس کیا، میرے مصطفیٰ جگ گئے، میرے مصطفیٰ بیدار ہو گئے۔ یاد رکھیے کبھی کبھی سوتا نہیں ہے، بظاہر اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ جو تھے جبریل کے پیغمبر بھائیو دل کو دیکھ رہے تھے، بول رہے تھے کہ دل اس کے دل کے اندر میری کتنی عقیدت ہے۔ جبریل امین نے اپنی پیغمبر بھائی کافوری آنکھیں مصطفیٰ کے طلبوں سے مستی، مصطفیٰ بیدار ہو گئے اور مصطفیٰ علیہ السلام نے کہا کہو جبریل کیسا آنا ہوا، سلام پیش کیا کہ رب نے آپ کو سلام پیش کہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بلانا چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں، آپ کو بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ مگر پیارے اسلام بھائیو لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے مانتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت میں جو ہے تھوڑی سی رات میں جنت، دوزخ اور پیارے بھائیو مکہ سے مدینہ کو مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک، یہ تمام معاملات دیکھیے اتنے سے وقت میں میرے مصطفیٰ کی حدیث پاک کی ہے کہ جب معراج کے لیے گئے اور جب واپسی آئے تو بستر بھی گرم تھا، کنجی بھی ہل رہی تھی اور پانی کے جو خوشبو پیاسا بھائی کیا تھا وہ قطرے بھی بہ رہے تھے۔ مگر پیارے اسلام بھائیوں اللہ نے کہا اے لوگوں میرے محبوب کی بات تھوڑی ہے، میرا محبوب نے تھوڑی یہ دعویٰ پیش کیا ہے کہ میں بلا رہا ہوں، سبحان الذی اسریٰ، رب فرما رہا ہے میں پاک ہوں جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات تھوڑے سے حصے میں۔ کہا میرے محبوب پر انگشت نمائی نہ کرو، بلکہ میں خدا ہوں، یہ میرے اندر جو ہے طاقت موجود ہے، میں چاہے جو بھی کر سکتا ہوں، میں نے بلایا ہے، اس لیے محبوب پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ اللہ اکبر کبیرہ بتانے چاہتا ہوں۔ اب کہا ٹھیک ہے، پیارے اسلام بھائی دلہا بنا کر تیار کر دیا گیا ہے، قرآن پیارے اسلام بھائی ساتھ ہے، 70,000 فرشتے جبریل امین کے ساتھ ہیں، 70,000 فرشتے میکائیل علیہ السلام کے ساتھ ہیں، 70,000 فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ ہیں، یعنی نبی کو پر جو بول دیا جا رہا ہے، نبی کی بارات بھی کیسے ہیں، نورانی بارات والے فرشتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری بارات کی بارات جاتی ہے تو ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن محبوب بھی نور والا ہے، فرشتے بھی نور والے ہیں، بارات بھی نور والا ہے، اور جس جگہ پر جا رہا ہے وہ بھی نور والا ہے، میرا رب بھی نور۔ اللہ اکبر کبیرہ بلا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ پورا بندے جب تیار ہو گئے، تیار ہونے کے بعد چلنا چاہا تو سرکار نے کہا میں ایسے نہیں کروں۔ دیکھیے محبوب کتنا چاہتے ہیں کہ ہم جیسے ملاقات کتنا سوچتے ہیں، ایسے نہیں آؤں گا مولا میری کچھ شرط نہیں کرنا۔ کہا جبریل پوچھو میرا محبوب کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا بس میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، میں امت کے بارے میں سوال کروں۔ جب پیدا ہوا تھا دو من کو یاد کیا، دنیا میں دو من کو یاد کر رہا ہوں، تیری بارگاہ میں جا رہا ہوں، دو من کو یاد کر رہا ہوں ہر جگہ۔ حضرت مصطفیٰ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، تب بھی حضرت ابوبکر صدیق بیان فرماتے ہیں مصطفیٰ کو قبر مصطفیٰ میں اتارا گیا، کفن کے ساتھ رکھ دیا گیا تو مصطفیٰ کے ہونٹ جنبش دے رہے تھے، ہل رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں قبر میں مصطفیٰ کو لٹا دیا، میں نے کام نہیں کیا، تو مصطفیٰ کے لب آئے مبارک ہل رہے تھے اور مصطفیٰ کے لبوں سے آواز آ رہی تھی لبے لبے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے اسلام بھائی کیسے پیارے اسلام بھائی میں کہہ دوں کہ میرے مصطفیٰ کے اسلام بھائی زندہ نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، سب ہوتا ہے۔ پیارے اسلام بھائی اس کے بعد رب نے کہا ہے محبوب جو تم چاہتے ہو ہم نے تمہیں دیا، اللہ اکبر کبیرہ، اب میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ پیارے اسلام بھائی وہ جو غم تھا میرے مصطفیٰ کے سینے کے اندر، جو غم تھا نا ہم حضور کا، کیونکہ پیارے اسلام بھائی 3 سال پہلے رہے تھے، آپ کے عزیز اقارب ہمارے دنیا سے چھٹ چکے تھے، دنیا جا چکے تھے، اس غم کو دور کرنے کے لیے اللہ اپنے دیدار کے لیے بلا رہا ہے۔ پیارے اسلام بھائیوں اب جو ہے پہنچے، کہاں پہنچے؟ مسجد حرام سے نماز عشاء کے بعد کا یہ سفر ہے، اور لے کر پہنچے کہاں؟ جبریل امین علیہ السلام اس جگہ پر جو ہمارا پہلے کعبہ، یعنی پہلے ہمارا کیسا بیت اللہ تھا، یعنی ہم جتنے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس وقت میں کیسا نماز بیت المقدس کی طرف پڑھا کرتے تھے، لیکن نماز کے لیے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کعبہ کو قبلہ بنا دیتا، تو رب نے کہا نماز جو ہے محبوب اپنا چہرے کو تم جو ہے تم آسمان کی طرف بار بار اٹھا رہے ہو اور دیکھ رہے ہیں، مگر اے محبوب اب تم چہرے کو نہ اٹھاؤ، اپنے چہرے کو تم جدھر پھیر لو گے، تم جس طرح اپنا اٹھا لو گے، ہم تمہیں اسی کو کعبہ بنا دیں گے، ہم اسی کو کعبہ بنا دیں گے۔ کہا مولا اس طرح تو کہا ہے رب کی بات سے بات رکھی کہ اللہ تیری نماز پڑھاؤں، کم سے کم رکعت تو پوری کر لوں، سلام تو پھیر لوں، اس کے بعد میں اس دن کی نماز پڑھ لوں۔ کہا میں محبوب میری بات بعد میں ہوگی، تیری ادا پہلے ادا کی، تیری ادا کو پہلے ادا کیا جائے گا۔ تو
تو اللہ اکبر نماز کے اندر میرے مصطفیٰ نے چہرہ قبلہ کی طرف بول دے دیا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف. اس کے بعد سے آج تک صبح قیامت وہی سفر ہونا ہے. پہلے کون سا تھا؟ بیت المقدس، اس کو جو ہے مسجد اقصی بھی کہتے ہیں. تو مسجد حرام سے یہ سفر تھا اور مسجد اقصی تک پہنچ گئے. جیسے ہی پیارے سلام بھائیو مسجد اقصی کے قریب تھی، جب مصطفیٰ کی سواری گزرتی تھی تو جبریل امین کو یہ احتیاط بتا دی گئی تھی کہ یہاں پر جو قبریں ہیں نبیوں کی قبریں ہیں. جو قرآن کی آیت ہے نا کہ ہم نے اس کے آس پاس جو ہے برکتیں رکھی، تو برکتوں سے مطلب کیا کرنا ہے؟ آس پاس مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے، مسجد کے باہر ہوتی ہے؟ آپ بتائیں، مسجد کے اندر ہوتی برکتیں یا مسجد کے آس پاس ہوتی ہیں؟ مسجد کے اندر ہے. لیکن رب نے جیسے لکھا کہ میں نے مسجد کے اندر برکت رکھی اس جگہ پر، مسجد اقصی کے بارے میں برکت میں اس کے ارد آس پاس میں برکت رکھی. تو محدثین فرماتے ہیں برکتیں بتائیں کیوں رکھی؟ اس مسجد کے آس پاس کئی سارے نبیوں کی قبریں ہیں، کئی سارے نبیوں کی قبریں ہیں. اللہ فرماتا ہے میں نے انہی کی وجہ سے برکت رکھی. پیارے سان بھائی کہا ہے جبریل جب تم میرے محبوب کی بارات کو لے کر جا رہے ہو تو یاد رکھنا یہاں نبیوں کی قبریں ہیں، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. اور کہا جب ادب کے ساتھ جاؤ، جیسے ہی پیارے سان بھائی مصطفیٰ کی سواری گزرتی تھی، میرے مصطفیٰ کی سواری جیسے گزرتی تھی، کتابوں میں آتا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر نبی اپنی قبر کے اندر کھڑا ہو جاتا تھا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام و سلام کرتے تھے. آج ہم سلام و سلام کرتے تو کوئی تعجب کی بات ہے، نبیوں نے پڑھا. پیارے سلام علیہ السلام تمام نبی پڑھ رہے ہیں. اب اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر میرے مصطفیٰ نے امامت فرمائی. تمام نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے نبی آئے تھے تمام وہاں کھڑے ہیں، مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ مسئلہ امامت میں کوئی بڑھ جائے، کیونکہ انتظار کیا جا رہا ہے جس کے لیے دنیا سجائی گئی تھی. آج اس مسئلے کا حقدار کوئی اور نہیں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں یا جو بھی پڑھتے ہیں نماز ادا کی گئی. اور نماز ادا کرنے کے بعد کیا اسلام بھائیو اب جنت سے 2 چیز مصطفیٰ کی بات کیا پیش کی گئی؟ 2 چیز، ایک جنتی شراب اور جنتی دودھ. کیا؟ جنتی شراب اور جنتی دودھ. یہ ایسی بات ہمارے دنیا والے شراب نہیں تھی جو پی کے نشہ ہو جاتا ہے، اس کو جو انسان پی لے گا نہیں پسند، اور جنت میں جنتیوں کو ملے گی. سبحان اللہ. یہاں کے والے حرام ہے اس کا بات کر رہے ہیں. اور وہ جو دودھ ہے پیارے اسلام بھائی اتنا میٹھا ہے وہاں کا جنت کا کہ شہر سے زیادہ میٹھا ہے. اور پیارے اسلام بھائی اتنا ٹھنڈا رہا ہے، ایک گھونٹ اگر پی لے تو اس کو پیاس نہیں، دل سکون آ رہا ہو جائے. 2 پیالے حضرت جبریل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دودھ والے پیالے کے اندر بڑھایا، دودھ والا پیالہ ملاحظہ کیا اور آپ نے نوش فرمایا. شراب والے ہاتھ میں لگایا. مگر پیارے صاحب بھائی اب ایک بات سب میں آ رہی ہے، کیونکہ بات یہ تھی کہ اب جنتی یہ چیز یہاں کیوں لائی گئی؟ کیونکہ پیارے صاحب بھائیو وجہ یہ تھی کہ یہاں دنیاوی سفر ختم ہو رہا ہے اور یہاں سے آسمان کا سفر چلے گا. اس لیے جنت کا معاملہ ہے کہ جنتی کی غذائیں چلیں گی. ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر نوئیڈا میں رہتے ہیں، اب ہم سفر کر کے دوسرے علاقے میں جائیں، مثال کے طور پر پیارے صاحب بھائیو ہم دلی کے علاوہ ممبئی جائیں تو وہاں پر پیسہ کا کھان بدل جاتا ہے. یہاں سے کچھ راستے میں کھانا باندھ کے لے جائیں گے وہ چلے گا، لیکن وہاں کے پیسہ بھائی کھانے پینے کا نظام بدل جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم نظام اور آگے بڑھیں دوسرے دیش چلے جائیں، عرب چلے جائیں، وہاں کا کھانے کا نظام الگ ہوتا ہے. اسی طریقے سے پیارے صاحب بھائی مکے سے مسجد اقصی تک جو سفر تھا وہ دنیا میں پیارے صاحب بھائی کھانا جو تھا میرے مصطفیٰ نے کھایا. اب یہاں سے سفر آسمانوں کا شروع ہو رہا ہے اور اللہ نے جنت کی پیارے صاحب بھائی دور بھیج دیا. اور میں بتانے چاہتا ہوں مکہ شریف سے مسجد حرام سے لے کر مدینہ مسجد اقصی تک جو پہلا سفر ہے اس کو اسرا کیا بولتے ہیں؟ اسرا. اب یہاں سے دوسرا سفر شروع ہے مسجد اقصی سے آسمانوں تک، اس کو کہتے ہیں معراج. کیا کہتے ہیں؟ اس کو معراج کہتے ہیں. اور آسمانوں کے بعد یعنی سدرۃ المنتہا سے آگے عرش معلیٰ سے آگے جب چلتے ہیں اس کو اعراج کہا جاتا ہے. یعنی مصطفیٰ کا جو سفر معراج ہے وہ 3 قسم کا ہے. یہاں سے جو مکے سے حرام مسجد حرام سے سفر کیا بیت المقدس تک اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا. اور وہاں سے جو سفر شروع ہوگا آسمان کو اس کو کہتے ہیں معراج. اور آسمانوں کے بعد عرش معلیٰ کے بعد جو چلے گا اس کو کہتے ہیں اعراج. محدث نے لکھا یہ 3 سفر میرے مصطفیٰ کے ہیں. مگر میں بتانا یہ چاہتا ہوں پیارے بھائیو اللہ نے اسرا لفظ فرمایا. اسرا کا معنی ہوتا ہے سیر. کیا ہوتا ہے؟ سیر کرنا، گھومنا. جیسے ہم کہیں سیر کے لیے جائیں تو آپ بخو کی جائیں گے، سیر کرنے کے لیے جب آدمی جاتا ہے کہیں گھومنے کے لیے جاتا ہے تفریح کے لیے جاتا ہے تو ہر نظارہ خوب غور سے آرام سے دیکھتا ہے. دیکھتا ہے کہ نہیں؟ آرام سے دیکھتا ہے، ہر طریقے سے دیکھتا ہے کہ کیسی کیسی ٹوٹیاں لگائے گئے ہیں، کیسے کیسے روڈ بنے ہوئے ہیں،
कैसे कैसे मकानात बने हुए हैं, ये तमाम मामलात होते हैं। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ, मुस्तफा की सैर बता रहा हूँ प्यारे इस्लाम भाइयों, कि प्यारे इस्लाम भाइयों कितनी तेज है, कि प्यारे इस्लाम भाइयों चंद लम्हे में इतनी तेज सफर है प्यारे इस्लाम भाइयों, सफर में सैर है कि इतने लम्हे में मुस्तफा ने जन्नत को भी देख लिया, दोज़ख को भी देख लिया, और प्यारे इस्लाम भाइयों मक्का शरीफ से बैतुल मुक़द्दस का तमाम नजारा देख लिया, आसमान से जमीन तक का तमाम नजारा देख लिया, और खुदा की बारगाह में पहुंच गए। ये प्यारे इस्लाम भाइयों सैर की, मुस्तफा का सफर नहीं। जो किसी मुस्तफा की सैर को नहीं समझ सकता तो मुस्तफा का सफर कितना तेज होगा। सफर में और सैर में फर्क होता है। सफर जब किया जाता है तो तेजी के साथ किया जाता है, तेजी के साथ किया जाता है, और ये मुस्तफा की सैर है, सफर नहीं। तो सैर इतनी तेज मेरे मुस्तफा की है, तो सफर कितना तेज है। बात देखिए, पॉइंट। उसके बाद मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम प्यारे इस्लाम भाइयों परवाज करते हैं बुराक के ऊपर। बुराक की तेज, इतनी तेज रफ्तार है प्यारे इस्लाम भाइयों, जहां उसकी नजर पड़ती है उसका पहला कदम उसी जगह पर होता है। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम प्यारे इस्लाम भाइयों बुराक पर सवार है। लेकिन जब बात आ गई तो एक बात और बता दूं छूने के लिए, हम जिस नबी को मानते हैं, जिस आने नबी को मानते हैं, उनकी बात ये है प्यारे इस्लाम भाइयों, जब मेरे मुस्तफा बुराक पर सवार होना जा रहे थे, सवार पर होने को थे बुराक पर, तो मालूम है आपको सवार करने के लिए, चढ़ाने के लिए घोड़े पर जब सवार होते हैं तो नीचे क्या इस्लाम भाई कोई चीज रखी जाती है ताकि उसके ऊपर चढ़कर उस पर चला जा सके, जैसे कि सीढ़ी वगैरह का इंतजाम होता है कि नहीं, क्या इस्लाम भाई ताकि घोड़े पर सवार हो जाए। इसी तरीके से बुराक पर जब मेरे मुस्तफा सवार होने को थे तो प्यारे इस्लाम भाई जी उस वक्त तमाम आलम अरवाह की रूहें मौजूद थी, दुनिया में नहीं आए थे लोग, लेकिन नबी का बेटा सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु प्यारे इस्लाम भाइयों, आपकी रूह प्यारे इस्लाम भाइयों मुस्तफा के पास पहुंचती है, और मुस्तफा अलैहिस्सलाम के पास में यानी पैसों के करीब पहुंच जाते हैं, पैसा में बुराक के करीब, और कहते हैं कहते हैं बाबा जान, कहते हैं अब्बा जान, ऐ मेरे वालिद गिरामी, ऐ मेरे बाबा जान, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों नस्लों से हैं, नवासे भी हैं, बेटे भी हैं। कहा आप जो है मेरी पुष्ट पर सवार हो जाएं, उस पर कदम रखें और बुराक पर बैठ जाएं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये बात कही, कहा बेटा जब तुझे मेरा कदम तेरे जो है पुष्ट पर पड़ रहा है तो तुझे ऐसे ही खाली कर दिया जाएगा। मेरे पास सहाबा की रूह है, मेरे चाहने वालों की रूह है, तमाम लोग हैं, मगर ये मर्तबा तुझे अल्लाह ने किसी के अता न किया है, ये मर्तबा तुझे अता किया है। अलबत्ता मेरा कदम तेरी पुष्ट पर होगा, तेरा कदम तमाम औलिया की कदम होगा। ये मर्तबा दिया गया गौसे आज़म को। उस वक्त में आलम अरवाह में मुस्तफा अलैहिस्सलाम के गौसे आज़म को पहुंची, सरकार जलवा कर गई और बुराक पर सवार हुए। अब ये सिलसिला चलता रहा, पहले आसमान पर पहुंचे, पहले आसमान पर प्यारे इस्लाम भाई कैसे मालूम है ना, अब मेजबान कौन है, खालिद कौन है, जिब्रील अमीन। चाहते मुस्तफा आवाज देते, लेकिन मुस्तफा आवाज नहीं दे रहे हैं। प्यारे इस्लाम भाई दरवाजे पर दस्तक तो दी पहले आसमान पर, किसने दी, जिब्रील अमीन ने। कहा कौन, कहा जिब्रील अमीन। कहा क्या बात है, कहा मुस्तफा अलैहिस्सलाम दुनिया पर तशरीफ ला चुके हैं, अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाहु अकबर, दरवाजा खोल दिया गया। जैसे ही प्यारे भाइयों दाखिल हुए, प्यारे भाइयों पहले गेट से बाप से दाखिल हुए, आपके जल्द करीब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, आपने दुआ दी, कहा मेरे बेटा है, मेरी सवाल औलाद, अल्लाह तेरा सफर मुबारक करे, दुआ ये दुआएं दे रहे हैं। प्यारे इस्लाम भाइयों दूसरे सफर, दूसरे आसमान पर पहुंचे, वहां हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उनने भी आपका खैर मकदम किया, उनने भी प्यारे इस्लाम भाई मुबारकबाद दी। उसके बाद प्यारे इस्लाम भाई तीसरे आसमान पर पहुंचे, वहां हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उसके ऊपर और गए तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इसी तरीके से हर प्यारे इस्लाम भाइयों मतलब कहने का यह आसमान पर नबियों से मुलाकात होती रही। इसी तरीके से छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर जब पहुंचे तो जहां के वालिद गिरामी हजरत जद्दे करीम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। यानी यहाँ पहले आसमान पर कौन थे, आपके वालिद गिरामी जद्दे गिरामी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और आखिरी आसमान पर भी आपके जद्दे करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। उसके बाद आपने दुआ की थी, खाने काबा से तामीर कर रहे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ, तो आपने हाथ उठा के दुआ की थी, मौला इस घर को मैं बना रहा हूँ, या अल्लाह इसकी जो जारी रहे, इसकी जो देखभाल रहे, मेरी पुष्ट में कोई नेक साले औलाद अता फरमा ताकि इसकी हिफाजत करे। यानी वही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की, आपने दुआ दी, कहा है मेरी नेक साले औलाद, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे बेटे, तुम जाओ, अल्लाह तुम्हारा सफर मुबारक करे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आसमानों पर तमाम फरिश्तों को हुक्म दे दिया गया था, तमाम फरिश्ते आकर सिदरतुल मुंतहा पर बैठे हो चुके थे, जितने आसमानों पर थे। कहा मौला तेरे महबूब जमीन से लेकर आसमानों की सैर करते हुए इस जगह पर आ रहे हैं, हमें ये गवारा नहीं, हम भी तो ज़ियारत करना चाहते हैं। कहा अच्छा फरिश्ते तुम्हारी चाहत, आ जाओ सिदरतुल मुंतहा पर। तमाम फरिश्ते आ गए हैं प्यारे भाई सिदरतुल मुंतहा पर, और प्यारे भाई पहुंच गए हैं और मुस्तफा का दीदार कर रहे हैं। प्यारे भाइयों अदब एहतराम के साथ बैठे प्यारे भाई खड़े
زمین اب وہیں ڈوب جاتے ہیں. اب وہاں سے پیارے اسلام بھائیو میرے مصطفیٰ کا سفر آگے شروع ہوتا ہے. جیسے آگے بڑھتے ہیں پیارے اسلام بھائیو عرش اعظم سے جبریل امین اٹھ جاتے ہیں. میرے محبوب نے کہا جبریل کیا بات ہے آگے آؤ, کیوں رک گئے؟ تو جبریل امین نے کہا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے آقا میری اتنی گنجائش نہیں, میں اگر ایک بال کے برابر بنا تو میرے تمام پر چل کر داغ ہو جائیں گے, رب کی تجلی کو میں برداشت نہ کر سکوں گا, البتہ میری سیما سرحد یہیں تک ہے, آپ یہاں سے آگے تشریف لے جائیں. کہا ایک بات کیا آ رہی ہے, کہو کہہ دوں؟ کہا کہہ دو. کہا بات دراصل یہ ہے جب میرے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آپ کے اندر ڈالا جو ہے ان کے کافروں نے اس وقت آپ کے اندر جب ڈالا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تمہیں بھیجا تھا میرے والد گرامی کے پاس, کہا جاؤ جانے کے بعد آپ کو ٹھنڈا کرو اور میرے محبوب کو سلامت جو ہے آپ سے سلامتی کے ساتھ جو ہے تم نکالو باہر. تو اللہ اکبر کبیر جب تم گئے تھے میرے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو تم نے یہ کہا تھا میرے بابا سے, یہ بابا سے میرے بات کہی تھی نا کہ جہاں پر میں جا سکتا ہوں وہاں تم نہیں جا سکتے, اگر تمہارا کوئی معاملہ ہو ابراہیم علیہ السلام کو بتا دو میں رب سے کہہ دوں گا. جبریل نے یہ بات کہی تھی. کہا میں آج اس قبضے کو اتارنا چاہتا ہوں جو تم نے میرے والد گرامی سے کہی تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہی تھی. کہا ہے جبریل سنو, جس جگہ پر تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد گرامی سے بات کہی تھی, اب تم سنو, تم جس جگہ پر میں جا رہا ہوں وہاں تم نہیں جا سکتے, یہ میں قرضہ اپنے والد کو اتار رہا ہوں, بتاؤ تمہیں کچھ رب سے کہنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب مصطفیٰ نے اتنی بات کہی جبریل خاموش ہو گئے اور جبریل بھی بڑے سمجھدار تھے. جبریل نے کہا اے میرے آقا مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس رب سے اتنا کہہ دینا جب آپ کی امت کو صراط سے گزر رہی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے مرتبہ عطا کر دے تاکہ میں اپنے نورانی جو ہے پر اس پر میزان پر جو صراط پر بچھا دوں اور آپ کی امت آسانی کے ساتھ میرے کروں کو گزر. یہ میری خواہش ہے. اللہ کو کہا دیکھیے فرشتے بھی کیا مانگ رہے ہیں ہمارے لیے. پیارے اسلام بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے پیارے اسلام بھائی کا ٹھیک ہے. اب پیارے اسلام بھائی تنا پیارے اسلام بھائی آگے کعبہ پہنچنے کی منزل طے کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام رب کے قرب خاص میں پہنچ گئے. اللہ اکبر کریں. جیسے پہنچے تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 کمانوں کا فاصلہ تھا. اب وہ اتنے قریب پہ جا کے دور پہ بیٹھے 2 کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے. میں قریب بیٹھا تو اللہ نے کہا محبوب جو تمہیں دنیا میں جتنے وقت تھے آج میں انہیں ختم کرنا چاہتا ہوں, محبوب قریب آ جاؤ. اب محبوب اور محب کی بات دے گی, یہاں کوئی نہیں ہوگا, یہاں تم ہوگے اور میں ہوں گا. اب البتہ یہ ہے جو تمہارے دنیاوی کان میں نے جو تمہیں دیے تھے اب وہ کان نہ رہیں گے بلکہ میں اپنی جو ہے تمہیں نورانیت والے دوسرے کان عطا کرتا ہوں اور آنکھیں بھی تمہیں نور والی دوسری عطا کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قعبہ قوسین کی منزلوں پر پہنچے تو پیارے اسلام بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو نورانیت والی دوسری آنکھیں عطا کی, دوسرے کان عطا کیے تاکہ وہ جو کانوں میں کہوں اور تو وہ کان نہیں سن سکتے تھے جو اللہ نے پیدا کی زمین پر جو دے رکھے تھے. کہا یہاں دوسرے کانوں کی ضرورت ہے, محبوب وہ کان تمہیں میں دے رہا ہوں اور وہ آنکھ سے نہ دیکھو بلکہ جو میں تمہیں نور اور یہاں دوسری دے رہا ہوں. ویسے وہ پہلے والی آنکھیں تھی, پہلے والے کان تھے وہ بھی نور تھے, لیکن وہ کیا بھائی الگ سے معاملہ ہوتا ہے. آج بھی آپ کمپنیوں کے اندر جاتے ہیں تو اپنی ڈریس پہن کے جاتے ہیں, لیکن کمپنی کی جب اسپیشل الگ سے پہننا میں ڈریس ہوتی ہے وہ ڈریس چینج کرائی جاتی ہے. اسی طریقے سے اپنی بازار پہنچ گئے ہیں تو کان بھی میرے مصطفیٰ کے دوسرے عطا کیے گئے ہیں اور کہا محبوب ان کانوں میں جو میں کہوں گا وہ تم سنو گے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. اے محبوب تم یہاں آنکھوں سے دیکھو گے, اللہ اکبر کبیرہ, میں تمہیں دیکھوں گا تم مجھے دیکھو اور تم ایسے غرق ہو جاؤ گے. پیارے اسلام بھائیو ایسے پیارے اسلام بھائی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قریب ہوئے رکھے میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں بالکل قریب ہو گئے. اور پیارے اسلام بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے اسلام بھائیو نبی کے دل پر ایک القا کرتا تھا, القا کرتا تھا. ایسا پیارے اسلام بھائیو جو کہتا تھا پیارے اسلام بھائیو رب کے جو کہنا ہوتا تھا میرے مصطفیٰ اس کو پیارے اسلام بھائیو سمجھ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. راز دنیا کی جب بات ہو گئی کہا محبوب بتاؤ تمہارے دنیا والا غم ختم ہوا کہ نہیں. کہا مولا جو لذت جو لطف اس وقت آ رہا ہے مولا میں کبھی نہیں دیکھا, نہ تیری جنت میں ہے نہ مولا دنیا میں ہے, میں چاہتا ہی نہیں کہ تیری بارگاہ سے. کہا محبوب جانا تو پڑے گا کیونکہ تم گئے ہو جاؤ گے اور تمہاری امت کا معاملہ ہے, تمہیں کچھ میں دینا چاہتا ہوں. کہا کیا ہے اپنے مستقبل بیٹھے تھے نا بیٹھے نا یہ کس نے پڑھا؟ میرے نبی رب کے سامنے اسی ادب کے ساتھ بیٹھے تھے نماز میں, ایسی میرے سرکار بیٹھے تھے اور اس کے جواب میں کیا کہا میرے ساتھ اللہ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ رب کہہ رہا ہے, اللہ اکبر کبیرہ یہ جواب دے رہا ہے سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. یہ مصطفیٰ کی عظمتیں ہیں میرے بھائیو. جب بات ہو چکی
کہا محبوب بتاؤ جو تم مانگتے ہو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا. تو اللہ اکبر کبیرہ راز و نیاز کی باتیں ہوئی. کچھ اللہ نے وعدے کیے. کہا محبوب جو تم دنیا میں جاؤ گے تو یہ میرا تمہارا وعدہ ہے, تم کسی کو یہ باتیں نہ بتاؤ گے. یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں. وہی کہہ گیا. لیکن کہا بھائی محدثین کرام تفسیر لکھتے ہیں کہ جو سفر تھا معراج کا یوں تو بظاہر کیسا بھائی مختصر سا وقت ذکر کیا گیا ہے, لیکن اربوں سال لگ گئے, کروڑوں سال لگ گئے. اللہ جانے اللہ کا پتہ نہیں کتنے سال لگ گئے اس معراج میں. پیارے اسلام بھائی کو اب جب آنے لگے تو رب نے کہا ہے محبوب ایسے جاؤ گے, جب کوئی کسی کی بارگاہ سے جاتا ہے تو یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ تحفے میں دیا جائے. اے محبوب البتہ میں تمہیں تحفے میں نماز دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز ادا کی اور نماز لے کر آئے. تو آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے نام سنا, وہ جو چھٹے آسمان میں نے ذکر کیا, چھٹے آسمان پر جیسے ہی آنے لگے تو کہا اے محبوب رک جاؤ, میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, میں ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جس سے تم رب کا دیدار کیا. جیسے رکے دیدار کیا, کہا آپ کو اللہ نے کیا عطا کیا ہے. میرے مصطفیٰ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے نماز عطا کی ہے 50 وقت کی. تو آپ نے کہا آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی 50 وقت کی نماز, آپ کی امت نہیں